الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ برادران ذی وقار، درود پاک جب بھی آپ پڑھتے ہیں دعا کریں کہ رب تعالی کریم محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے پڑھا جانے والا درود ویسے بھی رد نہیں جاتا ہے۔ جس کیفیت میں آپ پڑھتے ہیں، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ ہر وقت قبول ہی قبول ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 رکعتوں کی نماز میں اتحیات پہ بیٹھنے کے بعد عبدہ و رسولوں کے ساتھ آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں، اب چونکہ آپ کو اٹھنا تھا 4 رکعتوں کی نماز میں، آپ نے اٹھنا ہی تھا، مگر آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ آپ نے جب 4 رکعت کے نماز میں 2 رکعت کے درمیان اتحیات میں جہاں اٹھنا تھا آپ نے درود شریف پڑھا، اب چونکہ مکمل 4 رکعت کے بعد آپ پہ سجدہ سہو واجب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو پڑھا درود، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ آپ نے تو درود شریف پڑھا، تو درود تو جب آپ آخری رکعت میں بیٹھیں گے پھر بھی تو پڑھیں گے، مگر آپ نے پہلے پڑھ لیا، اور آپ نے جب پہلے پڑھ لیا تو اب ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ پر سجدہ سہو لازم ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے تو درود پڑھا، مگر آپ کو کیا کرنا تھا؟ اس وقت اٹھنا تھا، آپ نے بھول کر پڑھا۔ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ پڑھا ضرور، پر ذرا بھول کر پڑھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے، اور بھول کے آپ کو زیارت ہوتی ہے رسول اللہ کی، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے خواب میں، اور آپ نبی پاک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک فتویٰ دیا ہے، میں نے آپ کی امت کے لیے ایک فتویٰ جاری کیا ہے، اور فتویٰ یہ جاری کیا ہے کہ 2 رکعت کے درمیان میں جب اٹھنا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے درود پاک پڑھ لیا ہے، مگر چونکہ وہ غلطی کر بیٹھا، بھول کر پڑھا، تو میں نے فتویٰ اس لیے دیا کہ درود پاک جب بھی پڑھا جائے بھول کر نہ پڑھا جائے، جب بھی پڑھا جائے دل و دماغ اور یکسوئی کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جائے۔ تو اس لیے 2 رکعت کے درمیان میں جب آپ اتحیات پر بیٹھتے ہیں اور پھر درود پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا سجدہ سہو لازم اس لیے ہے کہ آپ نے درود شریف تو پڑھا مگر بھول کے پڑھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا نذرانہ جب بھی پیش کیا جاتا ہے، دل و دماغ کو حاضر کر کے درود پاک کو پیش کیا جاتا ہے، محبت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ یار وہ بھی تو لوگ تھے کہ جب نماز پڑھتے ہیں، ایسے ایسے مسلمانوں کو بھی ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، اور ان کے تقاریر بھی سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا خیال نماز میں آ جائے نا، رسول اللہ کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ، میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز میں دوران نماز اگر رسول اللہ کا خیال آ جاتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ نماز ہے منافق کی نماز۔ منافق کو جب رسول اللہ کا خیال نماز میں آتا ہے، بھائی ایماندار کا، مسلمان کا تو رسول اللہ کے خیال کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ بھائی رسول اللہ کا خیال آئے گا، رسول اللہ کی بارگاہ میں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ بھی تو گزرے ہیں کہ جب اتحیات کے لیے بیٹھتے تھے نا، تو جب وہ درود پاک پڑھتے تھے نا، تو جب تک رسول اللہ کا جواب ان کو نہیں آتا تھا وہ آگے سلام نہیں کرتے تھے۔ میرے محترم، لہذا آپ کی خدمت میں نے گزارش کی ہے کہ درود پاک جب بھی پڑھا کریں، محبت کے ساتھ پڑھا کریں، ذوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جب بھی پڑھا جائے یہ قبول ہی قبول ہے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، میں وہاں سے اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرماؤ گے۔ آپ کی خدمت میں نے جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط مبارک، اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اسلام نے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت اس شجر سایدار میں جب اصحاب رسول کی تربیت ہوتی ہے، وہ کسی عہدے اور کسی لالچ کے لیے کام نہیں کرتے، وہ اسلام کی خدمت فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور اللہ کی رضا کے لیے جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے، تو پھر میں نے پہلے ہی گزارش کر دی کہ اس کے فیض و برکات اور ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی رضا میں لالچ آ جاتا ہے تو لالچ والا کام پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ لالچ والے کام میں پھر وہ فیض و برکات نہیں ہوتے۔ لوگوں نے ان تک بات پہنچائی ہے کہ یہ جو خالد بن ولید ہے، اسلام کی اتنی خدمت کرتا ہے اور جہاں جاتا ہے وہ ماشاءاللہ فتح کے جھنڈے گاڑ کے آتا ہے، اور جہاں جاتا ہے، جس میدان میں جاتا ہے، پھر وہ میدان انہی کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر وقت اپنے جان کو جب ہتھیلی پہ رکھتا ہے تو یہ کسی لالچ کے لیے کام کر رہا ہے، لالچ کے لیے کام کرتا ہے، مگر یہ اب منافقت نہیں ہے، شیطان کا غلبہ ہے۔ کسی اچھے مسلمان کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے، یہ ہمارے مسلمانوں میں یہ چیزیں شامل ہے کہ ہم جلدی شک کرتے ہیں۔ ایک، ہم مشورہ دوسرے کے بارے میں بہت جلدی پیش کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ شک بہت جلدی کرتے ہیں۔ اس لیے شک اسلام میں حرام ہے کہ شک نہ کیا کرو کسی پہ۔ توجہ فرماؤ، لوگوں نے باتیں شروع کر دی ہے کہ یہ سارا کچھ اپنے کسی عہدے کے لیے، کسی لالچ کے لیے کر رہا ہے۔ تو اب آپ نے چونکہ کچھ لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا،
اگر آپ کسی کو سمجھائیں گے نا، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی جاہل آدمی کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، وہ آگے آپ کو دلیل دینا شروع کر دیتا ہے۔ جاہل آدمی کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اختلافات، اگر کسی سے اختلاف پڑ جائے، اختلافات کا حل ہوتا ہے۔ توجہ فرماؤ، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، آپ توجہ فرماؤ۔ اختلافات، اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے، مگر منافقت کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اختلاف ہے کسی سے، اختلاف کا حل ہے، مگر منافقت کا حل نہیں ہے۔ اختلاف ہے، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اب آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ تم کہتے ہو کہ یہ سارا کچھ فاروق اعظم کی قیادت میں جو کچھ ہو رہا ہے، خالد بن ولید جیسے لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ لالچ کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے اندر کی بات ان کو نہیں بتائی کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ آپ نے خط لکھا اور خط جا کے آپ نے فرمایا سعد ابن وقاص کو آپ نے خط دیا اور فرمایا جا کے فاروق اعظم نے جب سعد ابن وقاص کو بھیجا تو آپ نے فرمایا جا کے جس حالت میں وہ ہو، وہ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، میدان جنگ میں ہوں، کسی حالت میں ہو، یہ خط آپ ان کو پکڑا دیں، ان کو آپ یہ خط پکڑوا دیں۔ اب جب خط وہ پہنچے وہاں پر حالت جنگ میں، جنگ شروع ہے اور حالت جنگ میں صفوں کو چیرتے ہوئے سعد ابن وقاص نے صفوں کو چیرا اور آگے بڑھے اور خط جناب سیدنا فاروق اعظم کا خط جو ہے وہ خالد بن ولید کی بارگاہ میں پیش کیا۔ خالد بن ولید نے جب خط دیکھا نا جی، اس خط پر لکھا تھا کہ جو آپ کو میرا خط موصول ہو جائے، ابھی سے اور اسی وقت سے آپ سپہ سالار نہیں ہے، آپ اسی وقت سے آپ سے عہدہ لے لیا جا رہا ہے، آپ سے یہ عہدہ لیا جا رہا ہے، اور جو آپ کو میرا خط ملے تو جھنڈا آپ سعد ابن وقاص کے ہاتھ پکڑوا دو۔ ابھی سے اور اسی وقت سے مسلمانوں کا سپہ سالار اس جنگ کا سعد ابن وقاص ہے۔ آپ نے فوراً اس خط کو بند کیا، بوسہ دیا، سر پہ رکھا اور جھنڈا فوراً سعد ابن وقاص کے ہاتھ پکڑا دیا۔ یہ عہدہ ہے، سپہ سالار ہے، سپہ سالار ہے، لاکھوں مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہے، اور ایک سپاہی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے سپہ سالار کے سامنے، اور سپہ سالار کے سامنے سپاہی امیر المؤمنین کا خط لے کر آتا ہے اور کہتے ہیں تم آج سے امیر المؤمنین یعنی سپہ سالار نہیں ہو، اب سے تم سپاہی ہو، سپاہی بن کر اگر تم کام کرتے ہو تو کرو، وگرنہ اگر سپاہی بن کر تم اس لشکر کے ساتھ کام نہیں کر سکتے تو سپہ سالار نہیں ہو، مدینہ طیبہ واپس آ جاؤ۔ آپ نے خط ان کو پکڑا دیا۔ اب کچھ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، نیک لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، بد لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مفت میں مشورے دیتے ہیں، مفت مشورہ دینے والے۔ انہوں نے ان کو کونی ماری اور کہا حضرت جی ایک کیڑا طریقہ ہے، تسی سپہ سالار ہو، ایک کل دا بچہ، ایک کل دا بچہ ہے، تسی بس سپہ سالار ہو، اتنے جنگیں آپ نے جیتی ہے، اور رسول اللہ کا اللہ جو آپ کے پگڑی میں ملے مبارک موجود ہے، آپ کا درجہ، آپ کا مقام، آپ کا منصب، آپ کا عہدہ اتنا بڑا عہدہ ہے کہ فاروق اعظم کے بعد اگر قیادت ہے تو آپ کے پاس ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ اتنے چھوٹے قد کا بندہ ہے اور اتنے چھوٹے معاملات میں آپ نے خط آپ کو پکڑا دیا اور اپنے جھنڈے پکڑا دیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش، ہم خدمت دین عہدے اور لالچ کے لیے نہیں کرتے، ہم تو رسول اللہ کے نوکر بن کے کام کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے نوکر بن کے کام کرتے ہیں۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، دیکھو نا ابھی آپ ہوش میں آ گئے، کہہ دو ذرا، یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔
یہ تو میں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا بیدار بخت بن کے بیٹھ جاؤ، اور بیداری کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ جب اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سنا جاتا ہے تو پھر ایک درد کی کیفیت اور ایک خوبصورت ماحول بن جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ خط لانے والا۔ آپ نے فرمایا خاموش، تمہیں کیا پتا ان کو کس نے بھیجا ہے؟ تمہیں کیا پتا ان کو اس شخص نے بھیجا ہے کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، لِأَنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ سے ان کانوں سے سنی یہ بات۔ پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت میں، میدان محشر میں، اب یہ روایت کرتے ہیں خالد بن ولید اس فتوے لگانے والے اس مسلمان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا یہ خط کس بندے نے بھیجا ہے، اس کا مقام تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس کا رتبہ تم صرف امیر المؤمنین سمجھ رہے ہو اس کو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فاروق اعظم کا مقام کیا ہے۔ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ قال یجیء الاسلام یوم القیامت فیتصفح الخلق، فرمایا میدان محشر میں اسلام آئے گا اور چہروں کی ورق گردانی کرے گا، تلاش کرے گا، اسلام آئے گا میدان محشر میں، اور اسلام کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا اور چہروں کی شناسائی کرے گا، اور چہروں کی شناسائی کے ساتھ ساتھ حتی یجیء الی عمر، اچانک اسلام کی نظر فاروق اعظم پہ پڑ جائے گی، اچانک اسلام کی نظر جو ہے فاروق اعظم کے چہرے پہ پڑ جائے گی، اور اسلام جب ان کے قریب جائے گا تو کرے گا کیا؟ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ لے گا، فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ لے گا، اور ہاتھ پکڑنے کے ساتھ ان کو اعلیٰ مقام پہ لے جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا فَيَسْعَدُ بِهِ إِلَىٰ بُطْنَانِ الْعَرْشِ، اور ان کو پکڑ کر عرش کے اعلیٰ مقام پہ جب لے کر جائے گا نا تو وہاں پر اسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، فَيَقُولُ، عرض کرے گا یا اللہ انی کنت خفیہ ھذا اظہرنی، اے اللہ میں اسلام خود بول رہا ہوں، میں خفیہ تھا، مجھے کوئی ظاہر نہیں کر سکا، یہ عمر آیا، چھپ چھپ کے لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے، خانہ کعبے کے صحن میں بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا، گلی سے بھی کوئی نہیں نکل سکتا تھا، کفر کا بول بالا تھا، اسلام تباہ ہوا تھا، یہ فاروق اعظم آیا اور انی کنت خفیا ھذا اظہرنی، یہ فاروق اعظم آیا اور مجھے ظاہر کیا، اور جب مجھے ظاہر کیا نا تو پھر ہوا کیا؟ اعلانیہ طور پہ جب مجھے ظاہر کر دیا، وہ اعزنی، اور جو اسلام کو ظاہر کرتا تھا نا ان کو پکڑ کے مارا جاتا تھا، اور اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کوئی بھی اسلام کے قریب نہیں آتا تھا۔ تو پھر اس مرد حر نے کیا کیا؟ یہ وہ فاروق اعظم ہے، فَيَجِيءُ إِلَىٰ مَلَائِكَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں اسلام عرض کرے گا، اللہ یہ وہ شخص ہے، اس کو بغیر حساب کتاب کے آج جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے آ جائیں گے، اور فرشتے آ کر فاروق اعظم کو ارد گرد، فاروق اعظم کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، اور فَتُدْخِلُهُ الْجَنَانَ وَالنَّاسَ فِي الْحِسَابِ، لوگوں کا اب حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا ہوگا اور فاروق اعظم پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے،
یہ وہ فاروق اعظم ہے، یہ وہ فاروق اعظم ہے، تم مجھے کہتے ہو کہ کس نے خط بھیجا ہے؟ ہاں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، آپ کی محبت کو میں سلوٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا حضور کی کر سو ہوں، اتنے سپاہی بن کے کام کر سو یا مدینہ طیبہ جا سو؟ ذرا ہمیں بھی ذرا بتا دو کہ آپ جو ہیں اس وقت اب سپاہ سالار تو رہے نہیں، مسلمانوں کے امیر تو رہے نہیں، اب آپ بن گئے سپاہی، آپ کو مسند سے اور آپ کو سٹیج سے نیچے اتارا گیا، اب اس میدان میں کیا آپ سپاہی بن کر لڑنا پسند کریں گے یا مدینہ طیبہ جائیں گے؟ آج کل آج کے کسی مسلمان کو یا کسی بندے کو کسی عہدے سے آپ ذرا ہٹا کے دکھا دیں، لوگ بغاوت شروع کر دیتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں، جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جھلیا، آپ کہتے ہیں مدینہ طیبہ جاؤں گا، مدینہ طیبہ نہیں جاؤں گا، میدان کا بندہ ہوں میدان کا بندہ ہوں اور میدان میں رہوں گا، اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں خالد بن ولید عہدے کے لیے، منصب کے لیے، رتبے کے لیے میں کافروں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، میں تو رسول اللہ کا نوکر بن کے لڑ رہا ہوں۔ تو نوکر جو ہوتا ہے، تو جو نوکر ہوتا ہے وہ تو کہیں پر بھی اس کو کھڑا کر دو وہ تو نوکر ہی ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں ہم لوگوں نے ہمارے سٹیجوں سے، ہمارے علماء سے اور ہمارے مسندوں سے اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہے کہ شاید صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ کوئی پیار نہیں تھا، ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی، شاید ان کی بات وہ نہیں مانتے تھے۔ میں ایک بات، چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی امام حسین پاک سے ملتے تھے نا تو وہ پہلے سلام کر لیتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سلام میں پہل کیا کرو، جب بھی کسی کے سلام کرو تو سلام میں پہل کیا کرو۔ تو فاروق اعظم بھی یہ کام کرتے تھے کہ جو بھی مسلمان ان کو ملتا تھا فوراً سلام میں پہل کر لیتے تھے۔ تو ایک دن حضرت امام حسین پاک نے سوچا کہ میری دل کی خواہش ہے کہ ایسا کوئی وقت آئے کہ میں فاروق اعظم کو پہلے میں سلام کروں، وہ جدھر بھی ملتے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ میرا یہ عہد ہے کہ آج کے دن میں سورج ڈھلنے سے پہلے فاروق اعظم جدھر ملیں گے میں ان کو سلام کروں گا۔ اب میں آپ کو محبت کی بات بتانے لگا۔ اب حضرت امام حسین چونکہ چھوٹے تھے، جوانی کا خوبصورت ماحول تھا، اور آپ نے کیا کیا جی کہ اچانک دور سے جب فاروق اعظم کو دیکھا نا تو حضرت امام حسین جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ جو قریب آئیں گے نا، جو قریب آئیں گے تو سامنے میں آ جاؤں گا اور کہہ دوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ محبت کا انداز ذرا دیکھ لیں۔ امام حسین جھاڑیوں میں چھپے ہوئے اور ایک چھوٹے سے سوراخ سے دور سے فاروق اعظم کو دیکھ رہے جھاڑیوں میں سے کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، قریب سے قریب آ رہے ہیں اور مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے آ رہے ہیں۔ کبھی ادھر دیکھتے ہیں پتھر بھی درود پڑھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں درختوں کے پتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے بھی درود پاک شروع کر دیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے اکیلے آ رہے ہیں۔ اور کیا دیکھا، جب جھاڑی کے قریب آئے نا، ابھی قریب آئے تھے تو آپ نے امام حسین کو پہلے فاروق اعظم نے سلام کر لیا۔ جب پہلے سلام کر لیے تو امام حسین باہر آئے اور فاروق اعظم نے امام حسین کا ہاتھ پکڑ لیا اور بوسہ دے دیا اور فرمایا تمہارا کیا خیال تھا کہ پہلے تم سلام کرو گے؟ ہاں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں نے تو تمہیں نہیں دیکھا، مگر اے امام حسین میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں دیکھا تو میں نے نہیں تھا، مگر رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے میں نے دیکھا تو نہیں تھا، مگر جو خوشبو رسول اللہ کے بدن سے آتی ہے وہی خوشبو تجھ سے آتی ہے۔ میں نے تو
میں نے تو خوشبو سے اندازہ کر لیا ہے کہ آپ کے وجود میں محمد عربی کا خون ہے. دیکھا تو میں نے نہیں تھا مگر تیرے وجود سے ہر وقت رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے. لوگوں یہ محبت کے پیمانے ہیں. رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ اور صحابہ کرام کا آپس میں محبت اللہ رب العالمین یہ خوبصورت فیض و برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.